اچھا جی دیکھیے، افغانستان کا ایشو رہ گیا۔ افغانستان اشرف غنی اور عبداللہ کی ملاقات کے بعد جو بیان جاری ہوا ہے وائٹ ہاؤس سے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ افغان حکومت کی حمایت کی جائے گی، اس میں کہا افغان عوام کی حمایت کی جائے گی۔ صورتحال یہ ہے کہ وسطی افغانستان اور شمال مشرقی افغانستان کے کچھ علاقوں کے سوا ہر کہیں طالبان کا کنٹرول ہے، پورا یا جزوی، اور وہ بڑھتے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور جیسی سردیاں آتی ہیں تو یہ صورتحال ان کے لیے اور دشوار ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، حکومت پاکستان نے بھی اس پاکستان کو ایک طرح سے بلیک میل کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا عمران خان نے جواب دے دیا۔ حکومت پاکستان نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور قوم نے ایک بات اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ امریکہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتا ہے کہ ہم وہاں قربانیاں دیں۔ 60-70 ہزار آدمی ہمارے مرے، $150 بلین کا لاس ہمارا ہوا، ملک ڈی سٹیبلائز ہوا، اب بھی وہیں سے ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے غور کیا، کل بھی میں نے کہا تھا، میں دہراتا ہوں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یوکرین گئے باجوہ صاحب، جرمنی گئے ہیں ابھی، ترکی گئے، آذربائیجان گئے، اور بہت سے ملکوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ فاصلے بڑھ گئے بہت امریکہ اور پاکستان کے درمیان۔ سوائے لزنی گراہم ہیں نارتھ کیرولینا کے، ایک آدمی لنزے گراہم، ایک آدمی نے کوئی معقولیت کی بات کی ہے کہ پاکستان کو نظر انداز کر کے کیسے افغانستان میں امن ہو سکتا ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ یعنی یہ تکبر اور رونت ہے کہ عمران خان سے بات نہیں، مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے۔ تو میں یہ دو چیزیں جو ہے نا، اس میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے بہت، لیکن اس میں الٹیمیٹ لوزر امریکہ ہوگا اس میں۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیز کو 73 بلین کے بجٹ میں سے جو 44 بلین انہوں نے بیچے ہیں، ان کو ووٹ کا حق دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کا استحقاق پاکستان پہ یہاں رہنے والوں سے کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہے، ان کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے۔ ہارون صاحب آپ کی بات کر رہے تھے اور ایاز لطیف لیجو صاحب کی بات کی۔ اس وقت سربراہ قومی عوامی تحریک ایاز لطیف لیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، آپ کو ویلکم کریں گے، تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی ہارون صاحب۔ جی پلیجو صاحب، آواز آ رہی ہے جناب؟ جی بالکل آ رہی ہے ہارون صاحب آپ کی۔ اچھا، ماشاءاللہ کمال آپ نے بیان دیا، بڑا متصر، نہایت معقول اور مدلل، جس میں آپ نے اس نقطے پہ خاص طور پہ زور دیا اس کو لسانی مسئلہ نہ بنایا جائے، اور یہ بھی کہا کہ ہم سب کو ایک ساتھ جینا ہے ہمیشہ کے لیے، اور مظلوم جو ہیں ان کی داد رسی کی جائے۔ کوئی سر رابطہ ہوا ہے کراچی والوں کے ساتھ؟ کوئی گفت و شنید ہوئی ہے؟ کوئی بات آگے بڑھی ہے؟ سر، میں نے مختلف دوستوں سے رابطہ کیا ہے، جس میں پی ایس پی کے رضا ہارون صاحب تھے، پی ٹی آئی کے عامر لیاقت صاحب تھے، اور دوسرے پیپلز پارٹی کے جو اردو سپیکنگ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے، پی ایم ایل این کے سب دوست اس پہ متفق ہیں کہ ان ٹکراؤں کو یا ان کنفرنٹیشنز کو لسانی رنگ نہ دیا جائے، اس میں وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جیسے سینئر اور ہمارے پسندیدہ آپ جیسے انٹلیکچوئل ہیں، اس کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سب بات چیت سے، نیگوسیشن سے، اپنے مطالبات پیش کرنے سے پرامن طور پر حل ہو سکتے ہیں۔ اس میں جب وائلنس آ جاتا ہے، جب اس میں ٹکراؤ اور ایک دوسرے پہ پرسنل اٹیکس آ جاتے ہیں، جب اس میں ایکسٹریمزم آ جاتا ہے، جب اس میں ریسزم آ جاتا ہے، نسل پرستی آ جاتی ہے، تو پھر معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم ان معاملات کو اس طرح کریں کہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو، اس کو سنا جائے۔ پہلا مرحلہ تو ہے نا کہ ان کو سنا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پراپرلی سنا جائے تو بہت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ پاسبل ہے کہ لوگ اکٹھے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت وسیع و عریض علاقہ ہے، بہت سے اعتراضات ہیں۔ اس میں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کا وہ فرنٹ مین ہے، یہ کہا جاتا ہے حصہ دار ہے۔ اب یہ تو ایک ایک چیز کی تحقیق ہو، حقائق سامنے آئیں، پتہ چلے کس کی زمین ہے، کون مالک تھا، کس طرح کس کے حوالے کی گئی، افسروں نے اس میں کیا گڑبڑ کی، کن لوگوں نے کی۔ تو یہ اس پہ کوئی فیکٹس فائنڈنگ ہو، کوئی ڈاکومنٹ بنایا جائے۔ میرے خیال میں کافی تاخیر ہو گئی، ظلم تو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کے تدارک کا کیا آپ کے ذہن میں لایا عمل کیا ہے؟ پورا رابطہ کیا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، جو بیان آپ نے دیا اس کو ہر آدمی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ایک تو آپ نے تشدد کی مخالفت کی، ایک لسانی تفریق کی مخالفت کی، اور ایک اس پہ زور دیا کہ بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے اور اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے۔ کوئی لائحہ عمل بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے ہارون صاحب۔ ایسا ہے
کہ دیکھیں کچھ تو بلڈر صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز کریں، تمام لوگوں کو حق ہے کہ اپنے روزگار کے لیے جتنا چاہے ایکسپینڈ کریں، مگر اس میں جب آپ کی 500 ایکڑ آپ کی اپنی خرید زمین ہے، اس میں 200 ایکڑ پہ قبضہ ہونے کی کوشش ہوگی تو ظاہر ہے پرانے لوگ ہزاروں سالوں سے آباد ہیں نسل در نسل، ظاہر ہے وہ آواز بلند کریں گے۔ اب اس میں ایشو صرف یہ ہے کہ پالیٹکس کو بزنس میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری دنیا کا مروجہ اصول ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، اسٹیٹس مین شپ ہوتی ہے، وہ بزنس اورینٹڈ نہیں ہوتی۔ ہماری بدنصیبی پاکستان کی ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز پالیٹکس پہ کم توجہ دیتے ہیں اور بزنس اور فائنینشیل معاملات پہ زیادہ دیتے ہیں۔ تو اگر سندھ میں اگر پیپلز پارٹی اس میں غیر جانبدار ہوتی، ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ نہ ہوتے، تو وہی سب سے بہتر پوزیشن میں تھے کہ وہ سب کو لوگوں کو بٹھا سکتے تھے، مگر چونکہ ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں اس لیے، اور پھر سب جانتے ہیں کہ ان کے بزنس انٹرسٹ کس طرح کے ہیں، اس لیے سب لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یا عدلیہ اس میں کردار ادا کرے یا سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کراچی میں اس قسم کے بہت سے اردو سپیکنگ اچھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ادیب رضوی جیسے لوگ، کرامت علی جیسے لوگ، انیس ہارون صاحبہ جیسے، اقبال حیدر صاحب ہوتے تھے مرحوم، اس قسم کے لوگ، پروفیسر صاحبان کراچی یونیورسٹی کے، جمیل یوسف صاحب ہیں وہاں پہ، ہاں بالکل۔ تو اس قسم کے لوگ اگر آ کر، انور مقصود صاحب ہیں، دوسرے بہت سے لوگ ہیں، وہ اگر آ کر کردار ادا کریں اور اسی طرح سندھ کے انٹلیکچوئلز لیڈنگ بیٹھے، تو ہم اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پنجابی، پشتو اور بلوچی بولنے والے کراچی میں ساتھ مل کے رہ رہے ہیں۔ مزید ہمیں ساتھ مل کے ہی رہنا ہے، پورا پاکستان ہمارا ہے، اسی طرح کراچی بھی ہمارا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں بشرطے کہ اس میں حکمران اپنے اسٹیکس چھوڑ دیں، اسٹیکس ان کے جو فائنینشیل ہیں وہ سائڈ پہ رکھیں۔ پھر سپریم کورٹ نے بھی ہدایات جاری کی تھی کہ لوگوں کو جو ایگریوڈ ہیں ان کو ان کے معاوضہ دیا جائے، ان کو ان کی زمینیں واپس ہوں، وہ بھی نہیں ہو رہی۔ تو اس میں تمام میں رول کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے سول سوسائٹی کی اور آپ جیسے معتبر لوگوں کی۔ نہیں ہماری تو خیر یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کے بیان نے بڑا موٹیویٹ کیا۔ دیکھیے مکان وہاں گرائے جا رہے ہیں، جن لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچا بیریئر ٹاؤن پر حملے میں، وہ بھی ظاہر ہے اس کی بھی کوئی تلافی ہونی چاہیے، وہ خود کریں، حکومت سندھ کرے، کوئی کرے۔ اور اگر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے جو عام طور پہ باور کیا جاتا ہے کہ ہوا ہے، تو اس کی تلافی ہونی چاہیے۔ تو سپریم کورٹ نے تو جرمانہ عائد کر کے چھوڑ دیا، اور اس معاملے میں بھی جرمانہ عائد کر کے چھوڑ دیا جو نالوں پہ مکان بنے ہوئے ہیں۔ جو آخر جو زد تو غریب آدمی پہ پڑتی ہے، جو امیر آدمی بہرحال میں بچ جاتا ہے، وہ بلڈرز سے اپنے پیسے لے گئے اور واپس نہیں کریں گے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ ایک لائے عمل بناتے ہیں، ہم لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں اس میں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ۔ میں ہارون صاحب موقع کا فائدہ اٹھا کے پروپوز کر رہا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی میں بھی اردو سپیکنگ لوگ موجود ہیں، مثلا تاج حیدر صاحب ایک بڑے ریزنیبل آدمی ہیں، اسی طرح شیلا رضا صاحبہ ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی میں حلیم عادل شیخ، عمران اسماعیل صاحب یا عامر لیاقت صاحب، یا پی ایس پی میں کچھ اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ سارے لوگ مل کے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سب مل کے بیٹھے ہیں، سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیز مل کے بیٹھے ہیں، اور ہم یہ بنیادی سندھ کا بنیادی ایشو اور کوئی نہیں ہے، بنیادی ایشو صرف یہ ہے کہ جو آپ نے زمینیں خریدی ہیں وہ بھلے رکھیں، مگر جن کو آپ ڈھا رہے ہیں بغیر خریدے اور بغیر اس کی کسی ٹرانزیکشن کے، وہ زمینیں ان لوگوں کو لوٹا دیں۔ اور دوسری بات کہ جو بالکل کرمنلز ہوں، جنہوں نے وائلنس کیا، ان پہ ایکشن ہونا چاہیے، مگر کرمنل اور وائلنس کے نام پر بے گناہ لوگوں پر، ہزاروں لوگوں پر ایف آئی آر کٹتی ہے، تو پھر تو در حقیقت لوگوں کو دھکیلا جاتا ہے کہ وہ مجبوراً وائلنس کرنے والوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو یہ پالیسی بھی ترک ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ پلیجر صاحب، اس پہ تو اور بھی گفتگو ہو سکتی تھی، آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔